السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندہ روح الامین حاضر خدمت ہے۔ شریعت نے جن چیزوں کے بیچنے کو جائز قرار دیا ہے اس کے لیے ایک اہم شرط یہ ہے کہ وہ چیز موجود ہونا چاہیے، لہذا جو چیز اب تک موجود نہیں ہے اس کو بیچنا درست نہیں ہے۔ جاہلیت میں یہ ہوا کرتا تھا کہ جانور کے پیٹ میں جو بچہ ہے لوگ اس بچے کو بچے کے پیدا ہونے سے پہلے ہی بیچ دیا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا، کیونکہ معلوم نہیں پیٹ میں کیا ہے، بچہ ہے یا اور کوئی بیماری ہے۔ بچہ ہے تو وہ کب پیدا ہوگا اور بالکل اچھا اور تندرست ہوگا یا اس میں کوئی عیب ہوگا، یہ سب چیزیں غیر موجود چیز میں معلوم نہیں ہوتی۔ اس لیے جب تک کوئی چیز وجود میں نہ آ جائے وہاں تک اس کو بیچنا درست نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر ابھی جانور کے تھنوں سے دودھ نہیں نکالا گیا اور اس سے پہلے ہی کوئی شخص اس کو بیچ دیتا ہے تو یہ بیچنا درست نہیں ہے۔ ضروری ہے کہ پہلے دودھ نکالے اور اس کے بعد جو کچھ دودھ ہو اس کو ناپ کر تول کر پھر وہ آگے فروخت کرے۔ اسی طرح باغ میں پھلوں کی جو خرید و فروخت ہوتی ہے تو بہت سی مرتبہ لوگ پھل آنے سے پہلے ہی ان پھلوں کو خرید لیتے ہیں کہ آئندہ 3 سال تک جو پھل آئے گا وہ اتنے روپیے میں خرید رہا ہوں۔ تو باغ کے پھلوں کی اس طرح یہ خرید و فروخت درست نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ نہا عن بیع المعاومہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع معاومہ سے منع فرمایا، یعنی 4 سال 5 سال جو پھل آئندہ باغ میں آنے والے ہیں ان کو آج ہی کوئی شخص خرید لیتا ہے اور باغ والا اس کو فروخت کر دیتا ہے تو یہ درست نہیں ہے۔ درست طریقہ یہی ہے کہ جب پھل نکل آئیں اور وہ قابل استعمال ہو جائیں تو پھر ان پھلوں کو متعین کر کے خریدا جائے گا تو یہ درست ہوگا۔ البتہ پھل آنے سے پہلے ہی اگر کوئی شخص پھلوں کی خرید و فروخت کرتا ہے تو اس کا ایک دوسرا طریقہ ہے جس کو سلم کا معاملہ کہتے ہیں، آئندہ انشاءاللہ اس کی تفصیل آئے گی۔ اسی طرح جو چیز بیچنے والا بیچ رہا ہو یہ ضروری ہے کہ وہ اس کی ملکیت میں آ چکی ہو، اس چیز کا وہ مالک بن چکا ہو۔ لہذا جو چیز انسان کے پاس موجود نہیں ہے یا وہ اس کا مالک نہیں ہے تو پھر اس چیز کو بیچنا درست نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس علی رجل بیع فیما لا یملک، کہ انسان جس چیز کا مالک نہ ہو اس چیز کو بیچنا یہ درست نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میرے پاس کوئی چیز ہے لیکن وہ میرے بھائی کی ہے اور اس نے میرے پاس بطور امانت کے رکھی ہے تو میرے لیے اس چیز کو بیچنا درست نہیں ہوگا۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی گاہک کسٹمر کسی تاجر اور دکاندار کے پاس جاتا ہے کہ مجھے فلاں چیز چاہیے، تو باوجود کہ دکاندار کے پاس دکان میں وہ چیز نہیں ہوتی ہے لیکن وہ اس کو بیچ دیتا ہے اور
دل میں یہ کہتا ہے کہ فلاں دکان پر مل جائے گی تو وہاں سے میں خرید کر لا کر دے دوں گا، تو اس طرح یہ معاملہ درست نہیں ہے، بلکہ یا تو اس کو منع کر دیا جائے کہ میرے پاس یہ چیز نہیں ہے، فلاں تاریخ کو آ جائے گی تو اس وقت لے لینا، یا دوسری صورت یہ ہے کہ پہلے اس سے یہ کہے کہ تم ذرا ٹھہرو میں لے کر آتا ہوں، پھر وہ جائے مارکیٹ سے وہ چیز خریدے، خریدنے کے بعد جب اس کے قبضے میں آ جائے تو پھر وہ اس کو فروخت کرے۔ تو جب تک انسان کے پاس وہ چیز موجود نہ ہو، وہ اس کا مالک نہ ہو، اس کی خرید و فروخت درست نہیں ہے۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کسی خاص آدمی کی ملک نہیں ہوتی، مثلا جنگل میں اگنے والی گھاس ہے یا درخت ہیں یا جھاڑیاں ہیں، اسی طرح دریاؤں میں اور ندیوں میں اور نالوں میں بہنے والا پانی ہے، تو یہ چیزیں وہ ہیں کہ ہر کوئی حکومت کے ضابطے کے مطابق جانوروں کو وہ چارہ کھلا سکتا ہے یا اس پانی کو استعمال کر سکتا ہے، تو ان چیزوں کو بیچنا یہ درست نہیں ہے۔ لیکن ہاں اگر کسی شخص نے جنگل سے گھاس کاٹ لی اور کاٹنے کے بعد وہ اپنے گھر اس کو لے آیا، یا کسی دریا سے، ندی سے، نہر سے اس نے پانی جمع کر لیا اور اپنے قبضے میں لے لیا، تو جس نے یہ گھاس کاٹی ہے اور جس نے اپنے برتن میں، ٹینک میں پانی بھرا ہے، اب یہ شخص اس کا مالک ہو گیا ہے، لہذا اب اگر وہ بیچنا چاہے تو وہ بیچ سکتا ہے، لیکن مالک بننے سے پہلے بیچنا درست نہیں ہے۔ اسی طرح ایک چیز یہ بھی ہے کہ انسان بہت سی مرتبہ ایک چیز کا مالک بھی ہوتا ہے، لیکن وہ چیز ابھی اس کے پاس موجود نہیں ہے اور معلوم نہیں کہ وہ موجود کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا، تو ایسی چیز کو بیچنا یہ درست نہیں ہے، جس کو حدیث میں یوں کہا گیا کہ بیع غرر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور غرر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انجام کیا ہوگا یہ ہمیں معلوم نہیں ہے، تو اس سچویشن میں کسی چیز کو بیچنا یہ درست نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میں نے کبوتر پال رکھے ہیں اور میں ان کبوتر کا مالک ہوں، لیکن ابھی کبوتر اپنے ڈربے میں، گھونسلے میں موجود نہیں ہیں، وہ فضا میں اڑ رہے ہیں، چگنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، اور میں ان کبوتر کو فروخت کر دوں تو اگرچہ میں کبوتر کا مالک ہوں، لیکن جب تک وہ میرے قبضے میں نہ آ جائے اور میں خریدنے والے کو دینے پر قادر نہ ہو جاؤں، وہاں تک میرے لیے اس کو بیچنا درست نہیں ہوگا۔ ہاں شام کو وہ کبوتر ڈربے میں آ گئے اور اس کو اس بات کی قدرت ہے کہ وہ ڈربے سے نکال کر خریدنے والے کو دے دے کہ لو یہ تمہارا کبوتر جو تم نے خریدا ہے، تو اب یہ معاملہ کرنا اور یہ بیچنا درست ہوگا۔ لیکن جب تک پرندے وہاں فضا میں اڑ رہے ہیں، چگنے کے لیے گئے ہیں، تو ظاہر ہے کہ معلوم نہیں وہ شام کو آئیں گے یا نہیں آئیں گے تو کس حالت میں آئیں گے، تو اس طرح یہ بیچنا درست نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی تالاب ہے، حوض ہے اور اس میں مچھلیاں ہیں، اور وہ تالاب، حوض انسان کی کسی کی ملک ہے، یعنی وہ اس کا مالک ہے، لیکن جب تک وہ مچھلیوں کا شکار نہ کر لے وہاں تک اس کے لیے ان مچھلیوں کو بیچنا درست نہیں ہوگا۔ ہاں شکار کر لیا اور پھر وہ اس کے ہاتھ میں آ گئی تو اب اس کو وہ بیچنا چاہے تو بیچ سکتا ہے۔ تو یہ شرطیں ہیں کہ جو چیز بیچی جا رہی ہو وہ موجود ہونا چاہیے، وہ انسان کی ملکیت میں ہونا چاہیے اور اس کے سپرد کرنے پر وہ قادر ہونا چاہیے۔ اگر یہ شرطیں نہیں پائی جائیں گی تو پھر اس چیز کا بیچنا درست نہیں ہوگا،
اللہ تعالی ہمیں پوری شریعت کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنے معاملات کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔